جی صفحہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 91 اور 92 شروع ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ اللہ تعالی نے اتارا ہے، اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالی نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ قالوا کہتے ہیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں، یہود کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہود سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، قالو وہ آگے سے کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، نؤمن بما انزل علینا جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم تو بس اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور یہ انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور یہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ جو کچھ ہے یہ ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، الفاظ ان کے یہ ہیں، مفہوم اور مقصد ان کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہوا حالانکہ وہ الحق سچ ہے، برحق ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ جس قرآن کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ قل آپ ان سے پوچھئے، ان کا دعویٰ یہ ہے نا جو کچھ ہم پہ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے، تو آپ ان سے پوچھئے فلیما پھر کیوں، فلیما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، فلیما تقتلون پھر تم کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے،
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پھر اس سے پہلے تم انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تم کہتے ہو نا کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے. اگر تم ایمان لائے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نہ صرف کتابوں پر ایمان لائے تھے بلکہ نبیوں پر ایمان لائے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم نبیوں پر ایمان لائے. اچھا، اگر تم نبیوں پر ایمان لائے، ان کو خدا کا نبی اور رسول تسلیم کیا، تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر تم ان کو اللہ کا نبی سمجھتے ہوتے تم ان کو قتل نہ کرتے. اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان والے. اگر تم ایمان والے ہو، تم کہتے ہو نا ہم اپنی کتابوں پر ایمان لائے، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاء، آئے، کم، تمہارے پاس، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یقیناً کہ تمہارے پاس آئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، بینات واضح نشانیاں، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر. تم کہتے ہو نا ہم ایمان لائے جو اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا. ہم بتاتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نشانیاں لے کر. تم نے کیا کیا؟ ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجلہ، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، ان واضح نشانیوں کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم تھے، تم ظالم تھے. یہ تھا ایمان جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جو ہم پہ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں. یہ تمہارا ایمان تھا. جو ایمان کی دعوت لے کر آئے تم نے ان کو شہید کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت لے کر آئے، تم نے شرک کیا اور کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے. وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا تھا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد. وَإِذْ اخذنا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا تھا پختہ عہد. وَرَفَعْنَا، اور پھر ہم نے بلند کیا تھا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، کوہ طور کہا جاتا ہے. کوہ طور، طور پہاڑ، اس کو زمین سے اٹھا کے ہم نے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کیا، معلق کیا فضا کے اندر. جیسے بادل فضا کے اندر معلق ہوتے ہیں اس طرح ہم نے، یا جس طرح جہاز فضا کے اندر ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کوہ طور کو اٹھا کر تمہارے اوپر بلند کیا. خذو، کہ تم پکڑو اور تھامو اور اختیار کرو، ماں، جو، آتینا، ہم نے دیا ہے، کم، تمہیں، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اور سنو، یعنی جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں وہ سنو. جو کتاب دی گئی ہے اس کو پکڑو، تھامو، عمل کرو، اور جو احکام دیے جاتے ہیں ان کو سنو. قالوا، تو وہ کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. سمعنا
قال تھا، عصینا حال تھا. قال حال، قال وہ بات جو بندہ منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور حال جو اس کا طرز عمل ہوتا ہے. تمہارا قال، تمہارا قول یہ تھا، ہاں ہاں ہم نے سنا، اور تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی. تم کہتے رہے ہاں ہاں اللہ کا کلام ہم نے سنا، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا تم نے، بلکہ الٹا اس کی خلاف ورزیاں کی. یہ تمہارا طرز عمل تھا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا، اور لفظی معنی ہے پلا دی گئی. شرب سے ہے پینا پلانا، لفظی معنی پلا دی گئی، لیکن تھوڑا سا سلیس ترجمہ یہ ہے ڈال دی گئی. ڈال دی گئی فی میں، قلوب دلوں، ہم ان کے، واشربوا اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی اصلاً ان کے اندر اس طرح ایمان نہیں آیا تھا جس طرح ایمان آنا چاہیے تھا. ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا. اب جب کفر چھپا ہوا تھا نا، تو جو ہی بچھڑے کی بات سامنے آئی تو لپکے یہ بچھڑے کی طرف، یہ بھاگے، یہ بچھڑے کی طرف لپکے. تو انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ باہر اسی ماحول کو پسند کرتا ہے. انسان کے اندر نیکی اور تقوی ہوتا ہے نا، تو وہ نیکی اور تقوی والے ماحول اور نیکی اور تقوی والی بات کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے. اور انسان کے اندر کفر ہوتا ہے اور نفاق ہوتا ہے، تو وہ کفر اور نفاق والی بات کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے. تو ان کے دلوں میں کفر تھا، اس لیے ان کو جو بچڑا تھا وہ اچھا لگا اور یہ بھاگے اس کی طرف. اور ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے کفر نے بچڑے کی محبت کو قبول کیا اور یہ بھاگے اس کی طرف. تو جیسے انسان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ماحول کو پسند کرتا ہے، وہ ویسے ہی طرز عمل کو پسند کرتا ہے، وہ ویسے ہی محفل کو پسند کرتا ہے جیسے ہی انسان کی دلی کیفیت ہوتی ہے. دلی کیفیت ایمان اور تقوی والی ہے تو پھر وہ ایمان اور تقوی کو اور اس کی محفلوں کو پسند کرتا ہے، اور پھر وہ نماز کو پسند کرتا ہے، پھر وہ قرآن کریم کو پسند کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر کو پسند کرتا ہے، پھر وہ صدقہ اور خیرات کو پسند کرتا ہے. اور انسان کے دل کے اندر منافقت ہو تو وہ پھر کفر کو پسند کرتا ہے. اس کا دل للچاتا ہے کفر کی طرف، اس کو کفر کے مناظر بھاتے ہیں، اس کا دل بھاگتا ہے کفر کی طرف. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ قرآن کریم میں آتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جو غلیظ مرد ہیں نا، گندے اور غلیظ، وہ گندی اور غلیظ عورتوں کے لیے ہیں، اور جو گندی اور غلیظ عورتیں ہیں نا، وہ گندے اور غلیظ مردوں کے لیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک دامن مومن ایمان والا مرد ہو، بلکہ میں آیت پوری کر دوں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں جو ہیں نا پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یعنی مرد نیک ہو، شریف ہو، پاکیزہ ہو، متقی ہو، تو اس کا رجحان اگر جاتا بھی ہے تو شریف اور پاک دامن عورت کی طرف، کہ یار ایسی عورت مجھے نصیب ہو، میرے نکاح میں آئے، ایسی عورت میرے نکاح میں آئے. مرد پاک دامن ہو تو وہ ایسی عورت کو پسند کرتا ہے، اور عورت پاک دامن ہو تو وہ پاک دامن مرد کو پسند کرتی ہے. تو اندر کی نیکی وہ باہر کی نیکی کو کھینچتی ہے. اور بندہ اگر اندر سے غلیظ ہے اور متعفن ہے اور وہ خواہشات کا پجاری ہے،
تو وہ غلیظ عورت کی طرف دھیان جائے گا اس کا، وہ غلیظ عورت کو پسند کرے گا، وہ غلیظ عورت اس کو اچھی لگے گی. اور اسی طرح عورت غلیظ ہے نا، وہ گندی ہے، تو اس کو گندا مرد اچھا لگے گا، اسے نیک پاک دامن شریف مرد اچھا نہیں لگے گا. ہاں بعینی ہی یہاں پر جس طرح کی دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کو اسی طرح کا ماحول اچھا لگتا ہے، اسی طرح کی باتیں اچھی لگتی. آپ کئی نوجوانوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے یار نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے 3-4 نوجوان جن کے ساتھ کافی بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مسجد سامنے ہے، ٹائم بھی ہے، صحت بھی ہے، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. وہ اندر کا گند، اندر کی غلاظت، حرام کھانے کی وجہ سے، گندے ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے اب وہ کیا ہے، اب وہ طبیعت خود بخود گند کی طرف جاتی ہے. تو اب گند پسند ہے. ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، ان کو شرک اچھا لگا، بھاگے وہ. اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو ان کو ایمان اور ایمان کی محفلیں اور ایمان کی باتیں وہ اچھی لگتی. انسان کی دلی کیفیات جیسی بھی ہوتی ہیں اس کو ویسی ہی باہر کا ماحول اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اگر اس ملک کے اندر خوش نہیں ہے تو دل کرتا ہے کسی اچھے اور صاف ستھرے اور پاکیزہ اسلامی ملک کے اندر چلے جائیں. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو پاکستان اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے ہیں کسی یورپین ملک میں چلے جائیں. کیوں؟ حالانکہ وہ کفر کی حکومتیں ہیں، وہاں شرک کے نظام ہے، وہاں کی ہر چیز کے اوپر کفر کی چھاپ ہے، کفر کی مہر ہے. وہاں کی سیاست وہ کفر کے تحت ہے، وہاں کی معیشت وہ کفر کے تحت ہے، وہاں کی معاشرت کفر کے تحت ہے، وہاں کی تجارت کفر کے تحت ہے. لیکن اس کفر کی طرف بھاگتے ہیں. ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. اور بندہ مومن ہے تو اس کی خواہش کیا ہوگی، ایسی جگہ جاؤں. ابھی ایک صاحب یہاں سے شفٹ کر کے گئے ایک جگہ، تو وہ آ کر کہنے لگے جی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، ان کے الفاظ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کہتے ہیں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد میرے گھر کے بالکل سامنے. میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد میرے گھر کے بالکل سامنے. اذان ہوتی ہے تو مجھے مسجد میں پہنچنے میں 1-2 منٹ لگتے ہیں بس. قل، آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے، بئس ما، بہت ہی بری چیز ہے، بئس ما بہت ہی بری چیز ہے، یأمرو حکم دیتی ہے، کم تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم تمہارے ایمان. بئس ما یأمرکم بھی ایمانکم، بہت بری چیز ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں جس کا حکم دے رہا ہے. دعویٰ کیا کر رہے ہو؟ ہم ایمان رکھتے ہیں. طرز عمل کیا ہے؟ نبیوں کا قتل اور اللہ کی نافرمانی. تو تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا تھا نبیوں کو قتل کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، تو پھر تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دے رہا تھا. بئس ما یأمرکم، کیا ہی بری چیز تھی کہ تمہیں حکم دے رہا تھا جس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم تم تھے، مؤمنین ایمان والے. اگر تم ایمان والے تھے، تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے تو تمہارا ایمان تو پھر بڑا غلط ہوا. وہ تو تمہیں کفر و شرک کا حکم دیتا رہا، بچڑے کو معبود تم نے بنایا، اللہ کی نافرمانیاں تم نے کی، نبیوں کا قتل تم نے کیا. دعویٰ ہے ایمان والے، تمہارا ایمان تم سے یہ کام کروا رہا تھا. اب ان کنتم مؤمنین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم ایمان والے تھے ہی نہیں.
ایمان والے ہوتے تو تمہاری یہ تاریخ ہی نہ ہوتی، تمہارا یہ طرز عمل ہی نہ ہوتا. بس یہاں تک.